سوال دریافت فرمایا ہے کہ جسمانی اعضاء کی ڈونیشن کیسی ہے زندگی میں بھی اور وفات کے بعد؟ دیکھیے بھائی، اب تک علماء جس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ یہی ہے کہ جائز نہیں، اور بنیادی طور پہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہوتا۔ اس جسم میں جتنی قطع و برید کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے بس وہی جائز ہے، جہاں اللہ نے روک دیا ہے وہ منع۔ آپ ذرا تصور یہ بھی کریں کہ ایک آدمی کے والد کا انتقال ہوا ہے اور اوپر سے ڈاکٹر پہنچ گئے اور آتے ہی انہوں نے میت کا پیٹ چاک کر دیا ہے، اب دل نکالا ہے، اب گردے نکالے ہیں، اب جگر نکالا ہے، اس کے بعد انہوں نے آنکھوں کو کھولا ہے، آنکھوں سے یہ چیزیں، تو یہ لاش کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمت ہے دیکھنے کی؟ یہ تو اس قوم نے شروع کر رکھا ہے جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور رشتہ داری اور تعلق اور محبت کے ایسے احساسات نہیں ہیں جو احساسات ہمارے ہاں ہوتے ہیں، اور پھر شریعت بھی ان احساسات کی تائید کرتی ہے۔ اب کچھ علماء اس طرف جانے لگے ہیں کہ آنکھ میں چونکہ پوری آنکھ نہیں نکالی جاتی تو ذرا سا اس کا کوئی حصہ نکالا جاتا ہے، تو یہ اس کے جواز کے لیے اب مباحث شروع ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی فتویٰ اس بات پہ نہیں دیا۔ زندگی میں اور موت کے، زندگی میں کیسے ڈونیٹ کر دے گا؟ مرنا ہے تو خودکشی کی قسم ہو گئی۔ حق مہر میں 100 یا 50 تولے سونا یہ قرار پایا، اب اسی مالیت کی زمین دینا چاہیں اور خاتون راضی بھی ہوں، یہ بھی شرط ہے۔ یہ بھی شرط ہے، اگر خاتون راضی نہیں ہوں گی تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حق مہر جو ہے خالص لڑکی کا حق، اس کو اٹھا کے آگ میں بھی پھینک دینا تو کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اس پیسے کا کیا کیا، تو اس لیے خالصتاً ان کا حق بنتا ہے۔ تو اگر وہ راضی ہوں تو کوئی حرج نہیں، سونے کی بجائے اتنی زمین دے دی جائے۔ قانونی نقطۂ نظر سے یہ وکلاء سے پوچھیں، ملک کے قوانین میں غالباً ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ کوئی مطلب غلط کام ہو، غالباً ملک کے قوانین میں اب تک تو نہ سنا ہے نہ یہ پڑھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ایک طرف سے زیادہ اور دوسری طرف سے کم منڈوانا، اس پہ بھیا بڑی لمبی بحث ہو چکی، بہت تفصیل سے ریکارڈ ہو چکا کہ بار بار جو سوالات آتے ہیں ممکن نہیں ہے ان سب کا جواب بار بار دیں۔ جمعے کے فرائض سے قبل جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اگر سنتیں ادا کرتے وقت امام خطبہ شروع کر دے تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے مقتدی کے لیے کہ جتنا کم سے کم کر کے وہ جلدی سے جلدی بیٹھ سکے، خطبہ سنے، کیونکہ وہ واجب ہے۔ اول تو ایسے وقت میں سنتیں شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھیں، اسے خود ہی پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر اس نے سنتیں شروع بھی کر دی ہیں تو اسے جلد از جلد مثلا 2 رکعتیں پڑھ لیں تو بس بیٹھے اور اس کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھے اور سلام پھیر دے اور خطبہ سنے، کیونکہ حنفی فقہا کے نزدیک خطبے کا سننا واجب۔ اسی لیے ہمارے ہاں خطبے کی زبان تک تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف بھاگو، جلدی کرو۔ اللہ اگر کہتے نا تذکیر ہے، نصیحت ہے، واعظ ہے،
پھر ہر آدمی آزاد تھا، اپنی اپنی زبان میں کرتا۔ اللہ نے ذکر کا کہا ہے، اور ذکر اور وہ اذکار جو فرض اور واجب کے درجے میں ہوتے ہیں ان کی زبان شریعت نے بدلنے کی اجازت نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ملک میں قادیانیت کے متعلق ایک سوال بہت زور و شور سے اٹھ رہا ہے، اور متعدد افراد نے یہ سوال بھیجا ہے، اور بہت سے مخلص دوستوں نے اس بات پہ بھی کہا اور لکھا ہے کہ قادیانیت سے بائیکاٹ کرنا اور ایک ایسا شخص جو اپنے فیلڈ میں ماہر ہے اس کی خدمات سے فائدہ نہ اٹھانا، جبکہ وہ ہمارے مذہب میں کوئی دخل نہیں دے رہا، تو آخر اسلام میں یہ چیز کیوں ہے؟ علماء اتنے تنگ نظر کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو دیکھیں بھیا، ہمارا اور قادیانیوں کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پہ ہم ایسا اختلاف کریں کہ اسے کفر تک پہنچا دیں، سوائے اس کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ دو لفظوں میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ایک فارم رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس پہ دستخط کر دیں کہ حضرت مہدی موعود اور حضرت مسیح موعود جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کے نبی تھے، میں انہیں مہدی اور مسیح مانتا ہوں، آپ خود بتائیں یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا؟ کوئی مسلمان باہوش و حواس یہ کر سکتا ہے؟ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کو ختم مانتے اور جانتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے پیچھے علماء نہیں ہیں، صرف اس عقیدے کے پیچھے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اس عقیدے کے پیچھے ایک بھی تو سرات بلکہ اور بھی کئی آیات، اس عقیدے کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے، اس عقیدے کی بیک پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا شہادت اور خون ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی ہے، بھیجا ہے فوجوں کو اور لڑائیاں ہوئی۔ یہ وہ قطعی عقیدہ ہے جس پہ ہمارا اور ان کا اختلاف ہے، اور یہ وہ قطعی عقیدہ ہے جس پہ کوئی دنیا میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہم جس وجہ سے قادیانی حضرات کے متعلق بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مائنارٹیز میں سے اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جتنی مائنارٹیز ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، حکومت انہیں عہدہ دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان میں ہندو بھی تھے جن کے پاس عہدے تھے اور عیسائی بھی تھے جن کے پاس عہدے تھے۔ علماء نے اس وقت وزارت خارجہ ظفر اللہ صاحب کو دینے پر کیوں احتجاج کیا، اور اب یہ کیوں احتجاج ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے تو مائنارٹیز میں چلا گیا، کافر ہے، اس سے حکومت کام لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کفر کے باوجود کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہتا ہے کہ میری یہ صلاحیت ہے، آپ مجھ سے کام لے لیں، حکومت کہتی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ مملکت کیا ہے، کیا ہمیں اس زمین کے ٹکڑے سے پیار ہے، کیا ہم وطنیت میں گرفتار ہیں؟ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی،
دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی۔ ہمارے نزدیک وطن وہ ہے جو وحی کی روشنی میں وطن۔ ہمیں اس زمین کے ٹکڑے سے اس لیے پیار ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات اجتماعی زندگی کے ہمیں دے کے گئے تھے، ہمیں امید ہے خدا کرے گا کبھی وہ دن آئے گا جب ہم اس اجتماعی رنگ کو دیکھیں گے۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے، اس بنیادی عقیدے کا انکار کرتا ہے جو عقیدہ بنیادی طور پر کفر اور اسلام میں تمیز اور اختلاف کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اگر ان عقائد کے لوگوں کو آپ اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ اس آئین کی ترمیم کو منسوخ کرنے میں پورا کردار ادا کریں گے کہ آپ ہمیں بالکل اسی طرح سمجھیں جس طرح مسلمانوں کے آپس کے فرقے ہیں، ہم بھی ایک فرقہ۔ چنانچہ ایک خاتون جو دین سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ کیا ہوا، قادیانی بھی تو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کی کھلی چھٹی دے دی جائے تو کل کو ہماری نسلیں جب ان کے ساتھ بیٹھیں، پڑھیں، لکھیں، اسکول کالج میں اختلاط ہو تو وہ کہیں ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں، حالانکہ اس کا عقیدہ کفر پہ مشتمل ہے۔ یہ دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے مارکیٹ میں کوئی آدمی شراب لے کے آ جائے اور بوتل بظاہر بالکل زمزم والی ہے اور وہ کہے کہ زمزم ہے، صاف کہو کہ یار یہ شراب ہے، اب اس کے بعد بات ہوگی کہ شراب بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ کفر کو کفر بھی تسلیم نہ کریں، مسلمان کہیں اپنے آپ کو، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ تعلق بھی رکھیں اور یہ چاہیں کہ وہ مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اگر اپنی آئندہ نسل کی اس کی فکر ہے کہ وہ کس پروفیشن میں جائیں گے، کس یونیورسٹی میں پڑھیں گے، بچے کی جاب کہاں ہوگی، رشتہ کہاں ہوگا، بچے کا گھر کہاں ہوگا، تو ایک لیدے کے ایمان ہی ایسا رہ گیا جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کل کو یہ بچہ کن کے ساتھ بیٹھے گا، کہاں جا کر اس کا ایمان ٹھہرے گا۔ یہ کفر ہے یا اسلام ہے؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کتنا ہی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، سب سے پہلی چیز ہمارا دین ہے، عقیدہ ہے۔ اگر کہیں سے بھی اس عقیدے کے خلاف کوئی رخنہ پھوٹنے کا بھی امکان ہے تو ہم اسے اسلامی مملکت میں نہیں برداشت کر سکتے۔ مملکت ڈکلیئر کر دیں ہم سیکولر، بات بدل جائے، ڈکلیئر کر دیں کہ ہمارا آئین آئندہ سے سیکولر ہے، بات بدل گئی، وہ بھی نہ کریں اور یہ بھی کرنے دیں اور اس پہ کوئی بھی نہ بولے۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان تمام انسانی حقوق کی تنظیموں میں بحث میں نہیں پڑھنا، نہ اتنا وقت ہے، نہ اتنی لمبی بات کرنی ہے۔ پورا ایک ایجنڈا یہ ہے کہ نہیں ہے کہ جتنے بھی انسانی حقوق ہیں ان میں نیچے کی گرہ کھول دی جائے۔ جہاں دو مرد و عورت آپس میں راضی ہیں وہاں پر اجازت دے دی جائے، نکاح ہو یا نہ ہو، چرچ میں جائیں یا نہ جائیں، مسجد میں جائیں یا نہ جائیں، گھر میں بندھن میں بندھیں یا نہ بندھیں، چکر لگائیں یا نہ لگائیں۔ یہ انسانی حقوق ہے نا۔ ایک خاتون اس پہ راضی ہیں، ایک مرد راضی ہیں۔ اب جس انسانی حقوق پہ اتنا زور دے دے کے اس ملک میں نافذ کر رہے ہیں، یہ جس آگ سے آپ کھیلنے جا رہے ہیں نا میرے بھیا، یہ ابھی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں ہمارے ہاں وکلاء کی، ان سے پوچھیں۔ مسلسل فون آتے رہے، اس صورت کی طلاق، اس کی ہم نے کہا ہوا کیا؟ فرمانے لگے کہ ہماری چھٹیوں کے دوران پنڈی میں 300 سے زیادہ طلاق کے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور ان میں سے 46 سے زیادہ کیس ایسے ہیں جو محض لو میرج ہوئی ہے، ایک ہفتہ ساتھ رہے ہیں، 3-4 دن ساتھ رہے ہیں اور پھر طلاق، اور تو کون اور میں۔ یہ وہ آزادی ہے جو دینا چاہ رہے ہیں اور یہ انسانی حقوق ہیں۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے نا، باقی تو بعد میں رہے۔ ہم کیوں اس معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو مشرق کی روایات ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں 95 کیا 95 97 99% عورتیں الحمدللہ پاک ہیں،
ماں باپ کی فرما بردار، نسب، رشتہ، آخر یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں ہو ہی رہی ہیں نا، اسی ملک میں ہو رہی ہیں. اس کو انسانی آزادی کے نام پہ اب آگ لگا دیں. اپنے گھر سے ابتدا کر لیں کہ میری بیٹیاں، میں کہوں بیٹے جہاں جی چاہے رات بسر کرایا کر. یہ انسانی حقوق ہے. ہم ان انسانی حقوق میں کہاں پر انگلی رکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک ٹھیک ہے اور یہاں تک نہیں ٹھیک؟ اور یہ انسانی حقوق جب کی بھی پیداوار ہیں. ہم تو انسانی حقوق میں دائرہ متعین کر چکے اور ہم اس سے کسی صورت ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ دائرہ ہے جو وحی نے متعین کیا، اور بس. آپ کی بنیاد عقل پہ ہے اور ہماری بنیاد وحی پہ، اور آپ خود سوچ لیں کہ وحی اور عقل میں کتنا فرق ہے. عقل کہاں پہنچ کے کوئی راہ تلاش نہیں کر سکتی، پھر وہی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے. انسانی حقوق میں سے یہ ہے ایک حق کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا شراب پینے کی اجازت دے دیں جس سے ان کی عقل نہ بہکے. یہ درست ہے، اس معاشرے میں یہ کرنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ حکومت تبدیل کر لیں اور آپ انہیں کہیں کہ یہاں شراب خانے کھول دیں. اللہ کا شکر ہے، ہم نے کئی اسلامی ممالک میں دیکھا ہے، مراکش میں دیکھا ہے، یہاں دبئی میں دیکھا ہے، کئی جگہ اللہ کا احسان ہے، شراب کی دکانیں کھلی پڑی ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہیں جو کبھی ایک قدم اس کے اندر نہیں رکھا. آپ انسانی حقوق کو اب تھوڑے بہت جو ہمارے جیسے ممالک رہ گئے ہیں ان میں بھی اس نام سے متعارف کرانا چاہتے ہیں. ان انسانی حقوق میں تیسرا حق جس پہ آپ قدغن سمجھتے ہیں اور اسے اٹھانا چاہتے ہیں، مذہب کی تبدیلی ہے. اور مذہب ہے کہ مذہب کی آزادی ہونی چاہیے. مذہب کی آزادی رکاوٹ کون بنائے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں مذہب کی آزادی نہیں ہے، مذہب کی آزادی ہمیں چاہیے. ہم مذہب کی آزادی کی وجہ سے اس ملک میں جو غیر اسلامی قوانین ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے مذہب پہ عمل کرنے کی. ہم محتاج ہیں اس لیے کہ قوت نافذہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ معاشرے میں بدکاری جو بڑھ رہی ہے اس کی بڑی وجہ دوسری شادی کا نہ ہونا، اور دوسری شادی کے لیے نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی تھی. اس اجازت کی ضرورت آخر کیا ہے؟ اگر نکاح کرنا ہے تو نکاح کا تعلق ملک کے قانون سے نہیں، اس سے زیادہ کہیں زیادہ نکاح کا تعلق شریعت سے. جب شریعت سے ہے اور شریعت کہتی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھیا آپ بتائیں نا، ایک آدمی دوسرا نکاح کرتا ہے، اگلے دن اسے کورٹ میں جانا پڑ جاتا ہے، بیوی اٹھ کے دعویٰ کر دیتی ہے. یہ غیر شرعی چیز ہے، یعنی اسے کہاں سے بدلیں؟ ہم بھی مذہب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے. ہم بھی مذہب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پوتے کو جبرن وارث بناؤ، ہم کہتے ہیں خدا نے اجازت نہیں دی. کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. مذہب پہ تو آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم عمل کریں. یہ 3 مثالیں ہم نے دی. جہاں تک قادیانیت کے ساتھ بائیکاٹ کا تعلق ہے، ہم مسلمانوں سے جو کہتے ہیں کہ ان کو ان محکموں میں نہ رکھو، ہم جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس مت بیٹھو، مت جاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ علماء کا اجتہاد ہے؟ کیا اس دور کے ایک لمحے کے لیے آپ ہی کی بات حضرت والا مانی؟ آپ جذبات میں آ کے جو مرضی کہیں، آپ پوتر، دھلے ہوئے، پاک، عرش سے اترے ہوئے نیک مخلوق ہیں، ہم گنہگار، بڑے تنگ نظر، بڑے ریجڈ. اے بھیا، ہاں آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ کیا یہ علماء نے اس زمانے میں کہا ہے، یہ اجتہادی طور پر حکم آیا ہے؟ یہ حکم منصوص ہے؟ آپ خدا کی کتاب کھولیے، یہ سورہ النساء ہے، 4واں پارہ ہے، بلکہ 5ویں پارے میں آ جائے گا. یہ سورہ النساء کی ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں آیت کریمہ.
5वें पारे में یہ 139 نمبر آیت ہے سورہ محسنات میں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے اور ہمارے تعلقات پہ بات فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بشر المنافقین، اور خبر دے، بشارت دے ان منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ خدا انہیں شدید عذاب میں مبتلا کرے گا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا ہے ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ پوری دنیا میں مسلمانوں میں کوئی اکانومسٹ ایسا نہیں رہا جس کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے، بس وہ ایک یا تو وہ مرتد ہوئے ہیں اور یا وہ کافر ہیں، مجھے نہیں معلوم، جو تحقیق نہیں ہے، ہم ایک لفظ اس کے بارے میں کہنے سننے کو تیار نہیں، مگر انہوں نے جو ایکٹیوسٹ ہیں، قادیانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک وہ رہ گئے ہیں اس عہدے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان منافقوں کو پوری بشارت دے قیامت کے دن کے عذاب کی، جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا اور ایمان والوں کو چھوڑ دیا۔ یبتغون عندهم العزہ، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر غلبہ حاصل کریں۔ فإن العزة للہ جميعا، لوگو سارا کا سارا غلبہ، طاقت اور حکومتیں اللہ دیا کرتا ہے، اللہ ہے جس کے قبضے میں سب کچھ۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور ہم اپنی اس کتاب میں تمہیں بتا چکے ہیں، پہلے تم پہ نازل کیا جا چکا ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو کہ کسی جگہ پہ خدا کی آیات کا انکار ہو رہا ہے۔ یہ خدا کی آیت کا انکار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں مرزا غلام احمد قادیانی، اور نہیں صرف وہی نہیں، ان کے بعد بھی ہیں ممکنہ اور نبی آ جائیں۔ وہ نبوت کے مستقل اجرا کے قائل ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم سنو کہ کئی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، مذاق اڑایا جا رہا ہے قرآن کا، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، کبھی ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور گفتگو کرنے لگیں، اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے جب میری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، تم بھی قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھو گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اور یاد رکھو اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کر دے۔ یہ کسی عالم دین کا اجتہاد نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب ہے یار، اسے آپ پڑھیں۔ اللہ کی کتاب ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے جہاں آیت کا انکار ہو رہا ہے اس جگہ سے ہٹ جاؤ، جہاں میری آیات کا مذاق اڑا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس حالت میں کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ ہاں جب یہ عمل ختم ہو جائے پھر کوئی دنیا کا کام ہے تو تم ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھو، ورنہ نہ رکھنا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے اور ایسے ہیں۔ یہ سورہ النساء کی 139 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقام آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی یہی فرمایا، سورہ انعام میں، اور سورہ انعام میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس سیاق و سباق میں ارشاد فرمائی کہ لوگ جب کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات ہوں گے تو ہمیں کس حد تک ان کی رعایت کرنی ہے اور کس حد تک اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں وہ ٹیڑھے معنی نکالتے ہیں،
خاتم النبیین کا اب یہ معنی کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی ہے اور جس پہ وہ چھاپ لگا دیں گے وہ آگے کو نبی بن جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی دفتر نبوت کا کھلا ہوا ہے اور چھاپ لگا کے غلام احمد قادیانی صاحب کو بھیجا ہے، یہ آیات کی غلط تشریح ہی نہیں ہے تو اور کیا؟ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن ان الفاظ کو اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جو ایک عام سادہ آدمی کو سن کے سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی لفظ کی فلسفیانہ دقائق اور یہ چیزیں یہ بات کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم ان لوگوں کو دیکھو فَعَارِضْ عَنْهُمْ، انہیں چھوڑ دو، ان سے منہ پھیر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ یہ کچھ اور بات کرنے لگ جائیں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان کسی وقت میرا یہ حکم بھلا دے اور تم ان کافروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو دیکھو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب میری یہ نصیحت سن لو نا تو اس کے بعد پھر کافروں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ یہ اس کا حکم ہے، وہ کہتا ہے اگر ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے، چھوڑو اس کو، لیکن جب میری بات یہ سن لو تو اس کے بعد کافروں کے پاس نہیں بیٹھنا جب اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں، مذہب کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ چند جذباتی مولویوں کی بحث کا نتیجہ ہے کہ ہم کافر ہیں، ادروائز ہم تو کافر نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیا یار لینا ہے تم سے؟ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول تھے، اس کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جد و جہد ہے، خون ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 2 کنگن سونے کے میرے ہاتھ پہ رکھے گئے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا پھونکیں، میں نے پھونک ماری تو دونوں زمین پہ گر گئے، مجھے بتایا گیا کہ یہ 2 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب پیغام آیا ہے اس کی طرف سے تو آپ نے کہا تم قاصد ہو، اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑوا دیتا۔ یہ 2 آیا سورہ ممتحنہ کو آپ دیکھیے، پوری کی پوری صورت اس موضوع پہ ہے کہ ہمارے اور کافروں کے تعلقات کیا ہونے چاہیے۔ سورہ مجادلہ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہی فرمایا ہے، اسی لیے اللہ نے جس ایمان کا تقاضا مسلمانوں سے کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہم متعین کریں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں اور ایک ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں ہمارے نبی ایسے تھے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے قابل تقلید ہے، ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور جو اس کے ساتھ تھے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اور ان کے جو ساتھ ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم بیزار ہیں تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارے عقیدے سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم اس عقیدے سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہے۔ وہ اسی طرح ہمارے عقیدے سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، قیامت تک کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان اب اختلاف شروع ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، الا قول ابراہیم علیہ ابی، ہاں ایک آدمی کو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا اپنے والد کو، لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے ضرور اللہ سے معافی مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور اللہ کو میں کسی بات پہ مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے والد خدا کے دشمن ہیں تو اپنے والد سے بھی بیزار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو کوئی تم میں سے ایسا نہیں جو اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اعزہ، کسی سے بھی تعلقات رکھے جب تک کہ وہ اس ایمان کے قائل نہ ہو جو ایمان اصلاً ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب جو کہتے ہیں قادیانی کہ آپ ہمارا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ تو بہت دور کی بات ہے نا، بہت دور کی۔ قرآن کہتا ہے وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 آدمی جو جہاد میں آپ سے پیچھے رہ گئے تھے، شدید گرمی کا جہاد تھا اور گئے تھے یہ سب لڑنے کے لیے، اور 3 آدمی پیچھے رہ گئے، اور بڑے بڑے نیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے۔ ان میں سے ایک کعب ابن مالک تھے، دوسرے ہلال ابن امیہ تھے، اور تیسرے مرارہ ابن ربیع تھے۔ یہ 3 آدمی تھے، اور وہ بس سستی ہو گئی، پیچھے رہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اچھا جہاد سے پیچھے رہ گئے، ان تینوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ 50 دن وہ بائیکاٹ جاری رہا ہے، اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ وہ جدھر جاتے تھے لوگ منہ پھیر لیتے تھے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ آخر انہوں نے ایک دن کسی کو روک لیا اور کہا اللہ کی قسم ہے میرے دوست، تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ ان کا ہے۔ ان کا پھر یہ کیا رویہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تم لوگوں سے ملنے سے۔ اور ایک کی بیوی آ گئی، اسے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر میرے قریب آنا چاہتے ہیں۔ آپ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو منع کر دیا کہ خبردار جو شوہر کو قریب آنے دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں 3 جن کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ اور کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بڑا تعلق تھا، میں اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا اور مجھے دیکھتے رہتے تھے محبت کی وجہ سے، اور جب میں سلام پھیر کے خود دیکھنے لگتا تھا تو نگاہ ادھر کو پھیر لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا ہوگا، انہیں محبت نہیں تھی ان لوگوں سے، ایسی محبتیں تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بدر میں پیچھے بلایا اور کہا ابو بکر ایسے نہیں لڑتے، پیچھے رہو، مجھے تم سے بھی بڑے کام کرانے۔ 50 دن یہ بائیکاٹ ان تینوں کا جاری رہا ہے، اور بیویاں تک الگ ہو گئی، ختم، چھٹی۔ اور پھر اللہ نے وہی نازل کی، اللہ نے کہا ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ بائیکاٹ ہے، اور ان انسانوں کا ہے جن کو زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ کبیرہ گناہ کیا تھا، کوئی کفر تھوڑا ہی کر لیا تھا۔ یہاں تو عقیدے کا مسئلہ ہے بھیا، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نزدیک اگر آپ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے اسلام سے باہر ہیں تو آپ کے نزدیک ہم اسلام سے باہر ہیں۔ ایک آدمی آپ کے سامنے کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی خدا کے نبی نہیں تھے، آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار تم صحیح مسلمان نہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کا تو حال اور بھی عجیب تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنی مثالیں دیں خلافت راشدہ سے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم پہنچ کے وہابیت سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو خلافت راشدہ نے نافذ نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سورج کی طرح روشن نظر آ رہی ہو نا تو بھی ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سے کہیں زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ کو چاہیے تھا کہ اس پہ عمل کرتے۔ خلافت راشدہ نے کیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کیا تھا، خلافت راشدہ میں پھر ہوا ہے، یمن سے صبیغ آیا ہے اور اس نے آ کے باتیں کرنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہاتھ اللہ کا کیسا ہے، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، اللہ کے پاؤں کیسے ہیں۔ یہ خدا کی صفات میں سے تیسری قسم ہے، اس پہ ہم بات کر چکے بڑی تفصیل سے۔ خدا کی تیسری قسم کی صفات کو جب اس نے چھیڑا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، ان کا امیر المومنین صبیغ ایسے سوالات پبلک میں کرتا ہے اور ہمارے بچوں کو گویا وہ گمراہ کر رہا ہے اللہ کی صفات کے مسئلے میں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بلا کے اس سے پوچھا، تو اس نے جب ان اشکالات کا اظہار کیا نا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھایا اور اس کے سر پہ مارنے لگے، اتنے کوڑے مارے کہ سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے کہا امیر المومنین خدا کی قسم ہے اگر کوئی شیطان تھا تو میرے دماغ سے نکل گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تم ان معاملات میں دخل دیتے ہو، تمہارا دماغ چل گیا۔ اور خط لکھا
کے صبیغ سے کوئی نہیں ملے گا۔ امیر المومنین کو ذرا خیال نہ آیا کہ انسانی حقوق کہاں گئے اور کیا کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اور جلاوطن کر دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حضرت کوئی اس سے نہیں ملتا، سارے شہر میں پھرتا ہے اور کوئی اس سے دوستی کرنے کو تیار نہیں۔ پھر اس نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو مان لے۔ امیر المومنین نے مدینہ منورہ سے لکھا حضرت رضی اللہ عنہ نے کہ اب لوگوں سے کوئی اس سے ملے، جب ٹھیک ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، ہمیں اس سے زیادہ ضرورت نہیں۔ نوحہ گری ہے، میت ہے، عورت اتنا چیخ چیخ کے چلا چلا کے رو رہی ہے کہ سب لوگ پریشان۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے رونے کی اجازت دی ہے، اور تھوڑی بہت کچھ آواز بلند ہو جائے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ نوحہ گری، یہ جاہلیت کو اسلام میں واپس لانا ہے۔ جاہلیت میں عورتیں ایک ایک سال، دو دو سال اپنے بھائیوں کی یاد میں جگہ جگہ قبیلہ قبیلہ جا کر اشعار سناتی تھیں، پڑھتی تھیں۔ بڑا پڑھا لکھا معاشرہ تھا عربوں کا، ایسے جاہل تھوڑے ہی تھے، اور لوگ ان کی مدد کرتے تھے۔ بہت سی عورتوں کے قصے ایسے مشہور۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جاہلیت کفر کا دور اب اسلام میں دوبارہ واپس آنے لگی، اور چلے گئے اندر، عورتیں بیٹھی ہوئی میت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مارا اسے، اور اس کی چادر اتر گئی سر کے۔ اس زمانے میں عورت کا سر سے چادر اتر جانا اس کی بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی۔ فرمایا تم نے اس مار کو خود اپنے لیے جائز قرار دیا ہے، میرے عہد میں، میرے دور میں ایسے ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تعزیر ہے جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے نافذ کی، رپورٹ کی گئی۔ آپ ہمیں بائیکاٹ کا پوچھتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے بھائی، یہ سارا آپ کی تاریخ ہے۔ رپورٹ کی گئی کہ حضرت اس گھر میں شراب تیار ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تصدیق کر کے بتاؤ۔ جب پوری طرح بات سامنے آ گئی کہ یہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گھر جلوا دیا۔ یہ کیا ہے؟ قانون کا نفاذ ہے۔ قانون کے نفاذ میں امیر المومنین اپنے آپ کو نہیں بخشتے۔ ہم نے آپ کو قصہ سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ رپورٹ کیا گیا، مختصر یہ کہ اس گھر میں کچھ مشکوک افراد آتے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تصدیق کروا لی اور فرمایا اس عورت کو کل بلاؤ۔ وہ عورت نکلی گھر سے، اور جب پولیس یا فوج آئی ہے تو وہ پریشان شدید، اس نے کہا مالیہ والے امیر المومنین، میرا اور امیر المومنین کا کیا تعلق؟ مجھے کیوں حضرت بلا رہے ہیں؟ عمر مجھے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ وہ شدید گھبراہٹ میں تھی اور گر گئی۔ جب گری اور چیخی تو عورتیں دیکھ رہی تھیں محلے میں، انہوں نے آ کے چادریں ڈالی لے کے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، شورا ہوئی، انہوں نے کہا اس طرح رپورٹ تھی، اس طرح میں نے اسے بلایا اور یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ بچہ اس کا ضائع ہو گیا۔ مجھے اپنے ضمیر میں خلش محسوس ہوتی ہے کہ میری وجہ سے تو نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا آپ کی وجہ سے کیوں؟ امیر المومنین آپ تفتیش کا حق رکھتے ہیں اپنی مملکت میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین ایسے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا روب کتنا ہے۔ تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا علی میرا اس خون میں کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا آپ اس خون کے پیسے ادا کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور برہم ہوئے، ان کا میں پیسے؟ ان کا حضرت پیسے دینے پڑیں گے۔ چپ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بعد، اور بلایا اپنے بیٹے کو اور کہا میرے پاس نہیں ہے، میرے خاندان والوں کو کہو کہ قرض جمع کرو اور اس بچے کے پیسے اس کی ماں کو۔ کس قانون سے کون مستثنا تھا؟ شرابی کا گھر جلا دیا۔ شرابی تو شرابی رہا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ عشرۂ مبشرہ میں اتنے جلیل القدر صحابی، اور سعد رضی اللہ عنہ نے کیا انہوں نے کہا کہ بازار میں بہت شور ہوتا ہے، مسجد میں شور ہوتا ہے، اس شور کو دور کرو اور میں ایک گھر بنا لیتا ہوں، وہاں آیا کرو، وہاں فیصلے کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ سعد نے گھر بنوایا ہے، وہاں قضاء کی مجلس لگتی ہے، سعد بیٹھ کے اسلام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور گھر پہ دربان رکھا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان سب سے وعدہ لیا تھا
کہ پبلک کے درمیان اور میرے مقرر کردہ فرد کے درمیان کوئی نہیں بیٹھے گا، ہر آدمی ڈائریکٹلی جا سکے گا۔ اچھا، سعد نے یہ کیا، کہا جاؤ، محمد ابن مسلمہ کو رکھا ہی اس کام کے لیے تھا کہ جہاں غلطی کسی گورنر کی بڑے کی بھیجتے تھے، فرمایا جاؤ اور سعد کے اس گھر کو آگ لگا دو جہاں لوگوں کے درمیان اور سعد کے درمیان لوگ بیٹھے۔ چلے گئے، محمد ابن مسلمہ نے آگ لگا دی، اندر کسی کمرے میں تھے، اطلاع ہوئی، کہنے لگے کون آیا؟ ان کا محمد۔ انہوں نے کہا یہ ضرور امیر المومنین نے بھیجا ہے، مجھے پتہ ہے وہ ایسی چیزیں برداشت نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا؟ سعد رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پہ لوگ اٹھے اور وہ نہیں اٹھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چلتے چلتے ایک درہ لگایا اور فرمایا سعد، اگر تمہیں خلافت کی عزت نہیں ہے نا تو خلافت کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ عمر کی عزت نہیں تھی، خلافت کا مسئلہ۔ بائیکاٹ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر جلوا دیا سعد رضی اللہ عنہ، اور کوئی ایک آدمی جو اس معاشرے میں بولا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گورنروں کا مال ضبط کر لیتے تھے۔ ایاز ابن غنم آئے اور کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جاتے ہوئے لکھوا لیتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں، اور کہتے تھے اسے بیت المال میں جمع کر لو، جب آئے تو یہ چیزیں فہرست لا کے گن لینا زیادہ ہیں کہ کم ہیں۔ پتہ چلا ایاز کے پاس بہت کچھ آ گیا، بلا لیا اور فرمایا تم سے تو میں نے جاتے ہوئے لباس بھی اتروا لیا تھا، تمہیں یاد ہے وہ لباس جس میں تم آدھے ننگے ہوتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور میں نے تمہاری صلاحیتوں پہ اعتماد کر کے تمہیں گورنر بنا دیا تھا، لاؤ وہ مال جو کمایا ہے۔ ان کا حضرت لوگوں نے ان کا تو اپنی ماں کے پاس بیٹھتا، میں دیکھتا لوگ تجھے کیسے تحفے دیتے ہیں۔ ان کا مال ضبط کر کے انہوں نے دے دیا عوام کو، اور فرمایا میں نے بکریاں اور ڈنڈا پہلے سے منگوا رکھا ہے، اور کہا یہ لے کمبل کا لباس پہن، ان بکریوں کو لوٹ، ڈنڈا لو اور جا کے چراؤ، بکریاں چراؤ۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تعزیر ان پہ نافذ کی۔ ایک آدمی کو دیکھا ہے ایسے ہی بلا وجہ مانگ رہا ہے، مال جمع ہو گیا ہے، ہمارے ہاں بھکاری جیسے، اس کا مال ضبط ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آٹا اس سے لیا اور اونٹوں کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا کہ یہ چیز یہ تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو۔ آپ تاریخ ساری اٹھا کر پڑھیں اور دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے جعلی مہر کسی نے بنوا لی اور بیت المال سے کوئی چیز لے لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا 100 درے اس کو لگاؤ، میری مہر جعلی بنوا رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر 100، تیسرے دن پھر 100، 300 درے لگے اس آدمی۔ یہ جتنی مثالیں آپ کو دی ہیں یہ سب کی سب مثالیں وہ ہیں جہاں پر اسلام کا ایسا حکم توڑا گیا ہے اسلامی حکومت میں، خلافت میں، جو کفر تک مشتمل نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا، معاشرے نے بائیکاٹ کر دیا، تو حکومت نے سزا دی کہ تم جو گناہ کا کام کر رہے ہو یہ نہیں چلے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مردوں کی طرح جینا نہیں سیکھا نا، ہم نے مردوں کی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سیکھا، یا تو ہمارے پاس ماہرین معاشیات رہ ہی نہیں گئے، ہمارا قصور ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اتنا کیوں نہیں پڑھایا، قابل نہیں کیا، اور یا پھر ہیں اور انہیں کام کرنے نہیں دیا جاتا، سامنے نہیں لانے دیا جاتا۔ تو اگر سامنے نہیں آنے دیا جاتا تو پھر بھی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے بچے قوت نافذہ میں کیوں نہیں بھیجے، جو ہمارے بچوں کو چن کے سامنے لائیں اور کہیں یہ ہے۔ ہر آدمی اگر وہ اپنے میدان کا ماہر نہیں ہے نا تو بہت ہی ظلم کرتا ہے، وہ جھاڑو بھی دیتا ہے تو اسے اپنے فن کا ماہر ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال چلے گئے تھے میسور، دو آدمیوں سے انہیں بڑی محبت تھی، ایک اورنگزیب عالمگیر سے اور ایک ٹیپو سلطان سے۔ ان جیسی نابغہ روزگار 300 سال ہو گئے ایسے لوگ نہیں آئے، اللہ جانے وہ مائیں مر گئی ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتی تھی۔ اورنگزیب کے کیا کہنا،
اور کیا کہنے ٹیپو سلطان کے. تو علامہ کو بہت شوق تھا، میسور تشریف لے گئے. تو جس دن جانا تھا نا انہوں نے سلطان کے مزار کی زیارت پہ وہ پہنچے صبح کے وقت، نماز کے بعد غالباً گئے تھے. تو جب مزار پہ پہنچے تو میسور کے بڑے بڑے لوگ، ریاست کے بڑے بڑے لوگ ساتھ تھے. انہوں نے قبر دیکھی اور فرمایا یہ دروازہ اندر سے بند کر دو اور کوئی میرے ساتھ اندر نہیں رہے گا. بس ایک خادم تھا نوکر، وہ گیا اور دروازہ بند ہو گیا. 2.5 گھنٹے تک علامہ اقبال وہاں مراقبہ کرتے رہے ٹیپو سلطان کی قبر میں. علامہ کو بھی لوگوں نے جانا ہی کیا ہے، وہ کتنا بڑا صوفی تھا اور کیا روح تھی اور کیا پاکیزہ ہستی تھی. 2.5 گھنٹے کے بعد دروازہ کھولا اور جب باہر آئے تو ویسے بھی کشمیری تھے، بہت گورے چٹے، تو ان کی آنکھیں اور چہرہ سب بتا رہا تھا کہ بہت بری طرح روئے ہیں، سرخ آنکھیں ہوئی تھیں. تو کسی نے ہمت کر کے سوال کیا کہ آپ مراقبے میں تھے؟ فرمایا ہاں. ان کا ٹیپو کی روح سے ملاقات ہوئی تھی؟ ان کا جی. کا ٹیپو کچھ کہتے تھے؟ تو علامہ نے کہا بہت کچھ کہا. ان کا کوئی بات ہمیں بھی بتا دیں. ان کا ٹیپو نے مجھ سے کہا کہ اقبال اگر مردوں کی طرح جینا نہیں نہ آتا تو کم سے کم مردوں کی طرح مرنا تو سیکھو. یہ حقیقت ہے کہ جس آدمی کی موت ایمان کی نہیں ہے نا، اس کی زندگی ایمان کی نہیں ہوتی. مردوں کی طرح صاف بات کرنی ہے. ہم کیوں منافقت میں رہیں یار؟ خدا کا یہ حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علماء نے اپنے پاس سے نہیں نکالا، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں. ہم پورے دل کی، مجھے اور کسی کا نہیں معلوم، لیکن ہم تو پورے دل کی ہمدردی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول تھے، بس یہ چیز حل کر لیں آپ اور ہم بیٹھ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ نبی ہے نہ کسی نے آنا ہے. آپ ایک دھوکے میں گرفتار ہو گئے ہیں، ہم آپ کو اس دھوکے سے نکالنا چاہتے ہیں.